خاص مہمان انجینئر جمیل اللہ ترین خان صاحب. جناب سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. شکر اللہ کا کرم. کیسے اسلام آباد میں آپ کو کیسے لگا کہ سر؟ الحمدللہ اسلام آباد میرا سیکنڈ ہوم ہے. پہلے تو ملتان جہاں سے ہم ہیں وہ میرا شہر ہے, وہ میرا اپنا جا ہے. تو اندر بعد دوجا دیکھو میں کو سب کے پیارا جگہ سٹی لگتا ہے وہ اسلام آباد لگتا ہے. زبردست. سارا چکر لگتے رہتے ہیں, کام ہی ہے ہر شے. ملتان کو کیا دن صوفیہ کرام دا شہر, صوفی آف سینٹس, ہاں لینڈ آف دی سینٹس. زبردست. اچھا ماشاء اللہ. تو میں ایک انٹرویو کیتا سرینا ہوٹل دے وچ کوئی 2-3 سال پہلے. اغوان ریفیوجی جس ٹائم 40 سال انہوں کو تھی گئے, عمران خان بھی آیا. بالکل بالکل. تہاڈی نوجوان نسل واسطے تساں بڑا ایک وہ رکھدے ہو جذبہ کہ یار ساری ساؤتھ پنجاب دے یوتھ کو اگاں ہونا چاہیے. بالکل. مطلب انہوں کو کیا وجہ ہے کہ سارے لوگ اگاں کیوں نہیں آ سکتے؟ پہلے تو میں ایک وہ ٹائم یاد کرا جی, میرے تو ملاقات تھی یہ. ہاں جی. 2019 کا ٹائم ہے غالباً. جی جی. دے اون سال یونیسکو کا ایک پروگرام ہے UNHCR دا. بالکل. وہ سیرینا وچ, اسلام آباد سیرینا وچ, جتنا تھوڑے نال میری ملاقات تھی ہے. بالکل. اتنا عمران خان صاحب دے نال یونائٹڈ نیشنز دے جنرل سیکرٹری جی ہن وہی آئے ہوتے ہیں. دے مائرہ خان میری ایکٹرس سے آئے ہوتے ہیں, یہ سارے ہیں. ان پروگرام نال اگر سٹارٹ کروں دے ان کو اسا اینالائز کروں دے والا این کویسچن دے جڑا تساں ہن کویسچن کیتے. ٹھیک ہے. اون ٹائم ایک کویسچن یہ ہے کہ بھائی پاکستان وچ جڑی افغان یوتھ ہے یا دا ان کو اساں پرماننٹ ریزیڈنسی دیوں پاکستان دے. بالکل. PR اساں دیوں پاکستانی, یا انہاں کو افغانستان واپس بھیجوں. اس طرح کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ اتنا بے روزگار ہیں. تے اگر بے روزگار ہیں تو آٹومیٹکلی وہ پاکستان واسطے برڈنائزڈ ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی شناختی کارڈ کے نہیں, شناختی کارڈ کے نہیں, تو آٹومیٹکلی وہ مسئلہ ہے. دے یہ کویسچن اگر اساں دیتے ہیں تو اڑے دوسری کویسچن نال کہ بھائی سارے اتنا پاکستان یوتھ کو کیڑی کیڑی چیلنجز ہیں یا کیا کیا پرابلمز آنے پن. بالکل. وہ اساں اینالائز کروں تا ایک بہت وڈا چیلنج یہ ہے کہ اتنا دی یوتھ کو نا بیسک نالج دی کمی. ٹھیک ہے. ہن دنیا جڑی ہے نا اصل وچ ہن یہ آکھوں اساں کہ بھائی گورنمنٹ نے کیا کیتا سارے واسطے, دنیا کیا کریں دی پی سارے واسطے, کوئی کہیں واسطے کوئی نہیں کام کریں. میں اج آندا پیا میں اتھائی آفس وچ اتھائی رستے جھامی دے میں ایک چائنیز کو ڈٹھا, ایک لت ہے, مطلب ایک ٹانگ تھی اس کی, اور ایک ٹانگ کے اوپر وہ بندہ سائیکل چلا رہا تھا, اور اس کے ایک سائیکل مطلب ایک ٹانگ سے سائیکل چلاتے ہوئے تقریباً وہ جہاں سے چلا ہوا تھا کراچی سے بھی پہلے کا چلا ہوا تھا, اور سائیکل پہ آ رہا تھا. اور آج اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے, میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. ضرور ضرور. اور اس ویڈیو سے مجھے اتنی موٹیویشن ملی, اور میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں اور میں نے اس کی ویڈیو بنائی کہ آئی واز شاکڈ کہ وہ بندہ اتنی محنت کر رہا ہے صرف ایک پاؤں کے ساتھ, اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی ہے, اور ہم لوگ پھر بھی بیٹھے ہیں. لیکن اس ٹائم جو یوتھ کو جو چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اویئر نہیں ہیں اور نہ ہی ہونا چاہتے ہیں. آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کسی بھی بندے کے پاس چلے جائیں اس ٹائم, چاہے وہ جتنا غریب سے غریب ہے چاہے جتنا امیر سے امیر ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے نا تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس دنیا کا نالج ہے, اور اگر آپ کے پاس دنیا کا نالج ہے, اگر آپ اس نالج کو استعمال نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں کھیل رہے. تو یہاں یہ جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا ٹائم, اپنی انرجی, اپنا پوٹینشیل بےہودہ ویڈیوز دیکھنے میں, ادھر ادھر بیٹھ کر گپ شپ لگانے میں تو ویسٹ کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار کوئی نالج سیکھ لیا جائے یا کوئی افیکٹو ایسی چیز سیکھی جائے جس سے اپنے آپ کو اپ لفٹ کیا جائے. میں آپ کے ساتھ کیوں اٹیچ ہوا, اب آپ خود اس چیز کی شاہد ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک ہنر تھا. بالکل. اور اس ہنر نے آپ کو پاکستان کے ون آف دی موسٹ ایکسپینسو ہوٹل میں جا کر کھڑا دیا. بالکل ایسے ہی ہے. سیرینا پاکستان کا ون آف دی موسٹ ایکسپینسو ہوٹل ہے. بالکل. اور وہاں ان ایکٹرز اور ان ایکٹریسز سے آپ کا بالمشابہ واسطہ ہوا جن کے لیے لوگ مرتے ہیں.
ایسے ہے یا نہیں؟ عمران خان صاحب دیکھ لیں, مائرہ خان دیکھ لیں, اینٹیانو گروٹس دیکھ لیں, جو اس ٹائم یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری ہے, آپ نے اس کی لائیو کوریج کی. بالکل. تو ایک کتنا بڑا ہنر ہے, یہ ہنر ہے نا, آرٹ ہے. اس آرٹ نے اٹھا کر آپ کو کہاں سے کہاں بٹھا دیا. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہو نا, کوئی ایک چیز پکڑ لو. ایگری. کوئی ایک چیز پکڑ لو, چاہے آپ کو سوئی سے دھاگا بننا کیوں نہیں آتا نا, ایگری, وہ پکڑ لیں, آپ اس میں ماسٹر ہو جائیں, دنیا آپ کے پیچھے ہوگی. زبردست. ٹھیک ہے, تو یہ کرنا ہوگا. اچھا, اس میں میرا ایک اور چیز ہے, میرے گھر والے بھی پوچھتے ہیں اور دوست بھی کالنگ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یار میں تو جاب کرتا ہوں یہاں آپ اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پوچھتے یہ ہیں کہ یار ہمارا کوئی ریلیٹیو ہے, کوئی بندہ ہے, وہ اسلام آباد میں آیا, پنڈی میں آیا, راول پنڈی میں وہ آیا, اس کو کسی نے بلایا جاب کے لیے, اور اس کو بلایا, اس کو کال کی کہ یار آپ نے ہی آنا ہے, آپ آئیں. اب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ گھر سے پیسے منگوا رہا ہے, ٹھیک ہے. جب میں رابطہ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, 2-3 واقعات کافی سارے ہوئے ہیں, بلکہ 2-3 جو ہمارے اپنے ہیں ان کو میں جانتا ہوں, تو وہ یہ کہ یار وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں موبائل میں, جو آپ نے بات کی کہ یار بےہودہ ویڈیو, یہ وہ کچھ, مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ موبائل ہے, ہر چیز ہے دنیا کی, تو وہ دیکھتے ہیں اور اس پہ یہ ایک ویڈیوز آتی ہے کہ یار آپ کو ہم سریک کے چادن کا نسخہ دیں گے, ہم مطلب نسخہ نہیں سن, ٹھیک ہے, ہم آپ کو یہ نسخہ دیں گے, آپ مہینوں میں دنوں میں جلدی امیر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ جب آتے ہیں آگے فراڈ ہوتا ہے, وہ کوئی اور ہی چکر ہوتا ہے, وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. تو اس طرح ان کو کیسے اس چیز سے نکالا جائے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس کے لیے نا 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلا جو پوائنٹ آپ نے مینشن کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, جی, اور اس چیز کو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد باقی سب لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں, بالکل, وہ سائڈ پر آنے کی نہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس چیز میں نا موسٹ امپورٹنٹ, اچھا پھر دوسری بات آپ نے کی کہ لوگوں کو نسخے بیچے جا رہے ہیں آن لائن. وہ کہتے ہیں ہفتے میں یہ کام کرو, آپ کو صرف کلک کرنا ہے اور جی آپ کے پاس لاکھوں روپے آنا اسٹارٹ ہو جائیں. بالکل اس طرح ہے. اب آپ خود سوچیں کہ بھائی اس دنیا کے اندر جس دنیا میں تقریباً اس ٹائم بھی دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہے, 8 ارب ہے, اور 8 ارب کی آبادی کے پاس اگر پیسہ اتنا فالتو ہے تو لوگ کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ تو آپ کا ملک امیر ہونا چاہیے تھا, کامن سینس کی بات ہے نا. ایسے ہی ہے. تو اس دنیا میں کوئی اتنا بے وقوف تو نہیں ہے کہ خود ہی پیسے اٹھا کر دیتا رہے, یہ لو بھی کلک کر رہے ہیں آپ, شاوت بہت اچھا کام ہے, یہ لو جی. کوئی بے وقوف اتنا بڑا تو نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ کو اوور نائٹ, اس کو کہتے ہیں ہم شارٹ ٹرم سوچ جو ہوتی ہے, شارٹ ورژن نہیں ہے, شارٹ ورژن کسی چیز کا نہیں ہے. یہ اپنے مائنڈ سے ایک دفعہ نکال دیں. بالکل ٹھیک. یہ جو تکے کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں نا, اور تکے لگا کر ہم کہتے ہیں جی سکسیسفل ہے, یہ بے وقوفی ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو ایک چیز میں کلیئرفائی کر لیں, سکسیس اسی کو ملے گی جو اس راستے پہ چل رہا ہوگا, یہ بات یاد رکھیے گا. اور سکسیس یہ تکا اسی کا لگے گا جو اس فیلڈ میں کامیاب ہو رہا ہوگا یا پہلے گیا کھڑا ہوگا. آج آپ فوٹوگرافی کی فیلڈ میں ہیں فار ایگزامپل, جی, 5 سال بعد فار ایگزامپل آپ کو کسی بڑی کمپنی میں آفر آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ آ کر ہمارے پاس 10 لاکھ روپے میں جاب کریں. اب دنیا کی نظر میں تو وہ کہے گا تکا لگا جی, ایسی ہے نا, بٹ اصل میں تو آپ نے 5 سال کی محنت کو تو دیکھ رہا ہی نہیں ہے کوئی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تکے کی دنیا نا اس سے باہر نکل آیا ہے, اور کوئی نہ کوئی اپنی ایک اسپیسیفائڈ فیلڈ ڈیفائن کی جائے, کچھ نہ کچھ کام ڈیفائن کرو. ہاں یار یہ والا کام ہے, اس میں اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ راستے جو کھولتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تکا لگا, وہاں سے چلا گیا. تو یہ بے وقوفی سے نکل آنا چاہیے ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو, کہ ہم لوگوں کو جی پکڑ کے کوئی بندہ اٹھا دے گا اور یہ کلک کرو گے تو پیسہ مل جائے گا, یہ بے وقوفی ہے. ہمیں اس سائٹ سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے جو آلریڈی جو آپ کے اپنے ریلیٹیوز میں سے, دوستوں میں سے جنہوں نے کام کر کے سکسیسفل ہوئے ہیں, اس کو کام پکڑو. بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی کے اوپر ٹرسٹ کے آپ لوگ کام نہ پکڑا کریں گے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ آرٹ فار اٹ. بالکل صحیح, زبردست جی. اچھا, ایک وہ ہے شاہد انور پٹھان ہے, ایک باہر ہے, تو اس کا ایک فقرہ مشہور ہے غریبو. بالکل. تو لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یار فارغ ہے, فضول ہے, جو بھی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, امیر اور غریب قیامت تک رہیں گے, میرا تو یہ کہنا ہے. مرنا اور جینا قیامت تک, ٹھیک ہے. نہ قیامت تک کوئی ساری زندگی امیر رہے گا تو نہ کوئی غریب رہے گا, میرا تو یہ ماننا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ہے.
وہ کہتا ہے غریب ہو. اسے کسی نے پوچھا کہ یار آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو نوکری کرتے ہیں نا، جاب کرتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں غریب ہو، کہ وہ غریب ہیں، وہ جاب کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار بندہ ایک اچھا بھلا نوکری کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جاب کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے فیملی ہوتی ہے، کوئی مسئلے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی لائف جی رہا ہوتا ہے، تو وہ اگلے اچھا سوچ رہا ہوتا ہے کچھ بھی، تو وہ اس سے جب نکلتا ہے، ایک تو ڈر بھی ہوتا ہے کہ یار مطلب جاب سے نکلوں گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہاں سے نکلتا ہے وہ جاب بھی نہیں رہتی اور آگے بھی کچھ نہیں بنتا. لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اس طرح ہی ہے کہ آیا کہ زیادہ تر بزنس کو وہ کرنا چاہیے یا جاب کو؟ نوجوانوں کو کس فیلڈ میں زیادہ آنا چاہیے؟ میں اس کے لیے نا دونوں اینگلز بتاؤں گا. ہاں بالکل. ایک اینگل وہ جو دنیا کے پراسپیکٹ میں، ایک اینگل وہ جو ہمارے معاشرے کی، اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے دیکھوں گا. اپنی سریکی بیلٹ ساؤتھ پنجاب، اپنی سریکی بیلٹ اسپیشلی ساؤتھ پنجاب، جی، وہ کیا سوچتی ہے اور کس سینس میں لے کر چل رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پہلے میں اپنی پاکستان اور ساؤتھ پنجاب کی بات کروں. زبردست. انفارچونیٹلی ہمارے اس سوسائٹی کے اندر نا لوگوں کا ایک بہت مس پرسیپشن بلٹ اپ ہوا ہوا ہے کہ جب تک مرد یا عورت جاب نہیں کرتا نا، وہ بندہ سکسیسفل ہوتا نہیں. اور آپ کا معاشرہ اسی جاب کی مینٹیلٹی، نوکر کی مینٹیلٹی سے نا باہر نہیں نکل پا رہا، اور اسی کے چکروں میں ہماری پتہ نہیں کتنے ملینز کی پاپولیشن صرف اور صرف نوکری، گورنمنٹ نوکری اور باقی نوکریوں کے چکر میں لگی ہوئی ہے. بالکل. میں کبھی نہیں کہتا نوکری بری چیز ہے، نو ڈاؤٹ آپ کو سیکھنے کا ملتا ہے، جب تک آپ سیکھتے نہیں ہیں تو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، نو ڈاؤٹ سیکھیں، بٹ اس کو اپنا لائف ٹائم بریڈ نہ بنا لیں، بریڈ اینڈ بٹر کی نہ بنا لیں کہ بھائی جن میں نہیں کرنی صرف جاب ہے. اگر آپ اس مینٹیلٹی سے جائیں گے نا تو آپ کبھی بھی لانگ ٹرم یا بڑے پراسپیکٹ کو سوچ نہیں سکتے. بات سمپل ہے، ویری سمپل. زبردست. اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اینالائز کریں تو ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے نا، ساؤتھ پنجاب میں آلریڈی مائنڈ جو لوگوں کی کام ہے نا وہ بزنس اورینٹیڈ ہے. فار ایگزامپل ساؤتھ پنجاب اس ٹائم ایگریکلچر کا ہب ہے پورے پاکستان، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب ایگریکلچر جو ہے وہ اٹ سیلف تو بزنس ہے. دیکھیں نا، آپ نے ایک لینڈ ہے، ایک مربع آپ کے پاس ہے، بالکل. آپ نے اس کے اوپر کاشت کی، اس کاشت سے گندم اٹھائی اور وہ گندم بیچی، یہ بھی تو بزنس ہے. بزنس 6 مہینے کا، 4 مہینے کا، جتنے مہینے کا بھی بزنس ہے. ایگزیکٹلی. ہم نے اس بزنس کو امپروو کرنے کی بجائے اس سے نفرت اختیار کی کہ جو بندہ کھیتی باڑی کریں نا وہ بندہ صحیح گئے نہیں، وہ ان پڑھ جاہل بندہ. جہاں بندہ ٹائی شائی کوٹ شوٹ لا دے آفس بندے ایویں کھڑے سی نا، وہ بندہ کامیاب، وہ بندہ کامیاب ہے. کیونکہ اساں اون اندر والی لائف تک نہیں ڈٹھی ہوئی، اون دی لائف ایو ڈٹھی ہوئی ہے جی میرے وہ کوٹ شوٹ پا دے آتا ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ ہماری جو مینٹیلٹی ہے نا. اور پھر آج میں آپ کے ساتھ سائیکی میں بات کروں، ولا میں اسٹارٹ کی میں یار یو ہیو ٹو بی اسپیک ان انگلش اینڈ دین یو ہیو ٹو ڈو سچ. اب لوگ کہیں گے ہاں یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. مطلب یہ مینٹیلٹی، یہ ساری مینٹیلٹی یہ ہے کہ اگر تسا انگلش گال کرے سو تو تسا پڑھے لکھے ہوئے، اگر تسا گال کرے سو والا سرائکی ہے، پنجابی ہے، رانگڑ زبان ہے، کوئی جنہ دی جڑی زبان ہے سندھی ہے، تسا پڑھے لکھے کہیں. یہ جڑی مینٹیلٹی ہے نا، یہ مینٹیلٹی آئیڈینٹیفائی کریں دی ہے کہ تسا واقعی ان پڑھ جاہل ہے، کیونکہ تو کو پتہ ہی کہ نہیں کہ تہاڈا اپنا کلچر کتنا پاورفل ہے. اگر تسا اپنے کلچر دے اوتے پراؤڈ ہی کہ نہیں وے، ولا تسا کیویں آکھ سکدے وے کہ بھائی میں این کلچر دا نمائندہ. اس طرح ہی ہے. ایویں ہے نا، وہ کیویں سوری آدھے نا سیانے کے موراں دی ٹور سیکھن گے اپنی وجہ ہے. اساں تا خوشی دیندی سرائکی بولینے اپنے 110%. بالکل. تے ولا سارا جڑا کلچر ہے نا سرائکی کلچر، ان دے وچ آلریڈی بزنس ایگریکلچر دا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو تباہ کریندے پے ہیں اساں اپنے ہتھاں نال. ٹھیک ہے، یہ صرف سارا ایگریکلچر نہیں. میں اگر تھوڑا جی لائف سٹاک دیکھاں تو بلا ان سب کے پیچھا کر دے. ایک میں بھائی ایگزامپل لینا تو ملتان دی ہسٹری تو سب پڑھو جی. ملتان دی ہسٹری جڑی ہے وہ آدھی ہے تقریباً ملتان جڑا سٹی ہے نا، یہ جڑا اج دا سٹی بنا پہ اندے کول پہلے یہ پروونس ہے، پورا صوبہ ہے، صوبے دا نام ہے ملتان. ٹھیک ہے،
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਲਾ ਪਿੱਛਾ ਮਨੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈਆ ਦੀ ਵੀ ਆਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੂ ਮੋਸਟ ओल्डेस्ट सिटीज़ आंदन, एक मुल्तान आंदन, एक पेशावर दा सिटी आंदन। अच्छा वर्ल्ड दे अगर मुल्तान को असां देखो ना एंशंट सिटी मतलब ओल्ड सिटीज़ इंदी हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी है एज़ कंपेयर टू साडे दुनिया दे यूरोप का जिहड़ा है ना रोमन एम्पायर उनदा जिहड़ा वेटिकन सिटी उन्हां दा रोम है, रोम दे विच वेटिकन उहदे कोल ज़्यादा पुराना साडा सिटी। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਰੋਮ ਕੋ ਦੇਖੋ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਰੋਮ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਿਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਪਰ ਮੰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਓਲਡੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਪੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕੋ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ 0% ਸਾਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਔਰ ਸਾਕੋ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਾਤ ਬੱਚੀ ਪੈਨ ਓਲਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਰੋਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ भला आते हैं कि भाई इतना का कुछ है ही कहना इतना का क्या है वो भाई जिस टाइम आपने अपने रिसोर्सेज को ये उसी टाइम होगा जब आप अपनी चीज़ पर कॉन्फिडेंट होंगे जब आप समझें कि यार ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको मैंने सिक्योर करना है इसको मैंने प्रिजर्व करना है ताकि मेरी आने वाली नस्ल भी इस चीज़ से सीखे और बाहर के लोग इस चीज़ से फैज़याब हों तो ऑटोमेटिकली मैं उसको सेव करूँगा मैं उसको प्रिजर्व करूँगा और उसको फ़ायदे आगे की फ्यूचर के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो वो चीज़ हमें बिल्डअप करनी है अभी लोगों को अवेयर करना है इस साइड पर भी लाना है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वही ना हमें चाहिए कि हमें अपनी सकाफत नहीं भूलनी चाहिए अपनी हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए तो हमें बुलाने पे लगाया गया है। ठीक है अब साउथ पंजाब में पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ सर करदू से लेके कराची तक डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करते हैं मतलब हर कोई मुख्तलिफ काम करेंदा है। ठीक है और साढ़े साउथ पंजाब दे विच बड़ी इंपॉर्टेंट एक गाल मैं तुहानूं पुछां तुसां इहदे विच नॉलेज मोह रखदे हो कि साडा एक अगर 10 एकड़ दा मालिक है पिया उहदे कोलों जन पुछा वञे तो वो आदे बस हालात ठीक है नहीं वो बेचारा जिस टाइम फसल चाहता है वो आदे यार मेरे खर्चे पूरे थियन तो इवें क्यों थींदा। दूजा मैं बलोचिस्तान जिस टाइम वेना सिंध वेने और सिंध दे विच तां क्या ही बात है मतलब वो अल्लाह इन्हां को हदायत देवे कि वो बेचारे लोग पता नहीं पाकिस्तान तो भी 100 साल 50 साल पीछा इन पे इतनी ही गुरबत है। वाल मैं जिस टाइम घर आना अपने लिया साउथ पंजाब मैं लोगों को आधा अपने घर वाले को कि यार तुसां ठीक हो तुसां अपने दिमाग दे पर्दे खोलो थोड़ा देखो कि तुसां किवें मतलब वो रांदे पे साहब को असल मसला है कि असां लोग सराइकी जेड़े ना मिल के चलना नहीं चाहते एक दूजे को सपोर्ट नहीं करना चाहते। अगर कहें दा पुत्र या कहें दा भिरा या का भाई कितना ही जॉब लग गए जॉब ते सर चला गया तो वो अगर कोशिश भी करे ना कहें को जॉब शॉब वो को अड्डा रोकण वाले होंदे कि यार नहीं बस ठीक है ये बंदे ठीक नहीं है वो भाई तुसां किवें अंदाज़ा ला के दो कि बंदे ठीक नहीं है कहन दियां लत्तां मेरा ख्याल है छिकण तो बजाय उनका हाथ पकड़िया वञे तो वो सर बिल्कुल अगां आवे सन साकू एक दूजे की सपोर्ट करनी चाहिए। असां गाल तो बड़े फिलासफरी बड़ी कर वैने गाल नहीं कर वैने और ये भी सोचने कि यार असां कहें वास्ते क्या किया है साकू अल्लाह पाक ने हदायत दी है तौफीक अगर दी है अगर असां जॉब करेने हैं अगर कुछ भी करेने तो साकू लोगों वास्ते क्या वो करना चाहिए। यकीन करो सिंध विच ऐसे ऐसे बलोचिस्तान कोयटा के सराउंडिंग इलाके सिंध विच सोबतपुर जैकबाबाद तो वो लोग उतना गरीब इतने इन पे कि वो कई एक मई है पे वो स्टोरी मैं की थी बड़ी इस्लामिक रिलीफ NGO का मैं काम करें बदामी तो वो आके बेटा असा 2 महीने तो चाह कह नहीं पीती दूध वाली तो 2 महीने तो सर 2 महीने हो गए हमने चाय नहीं पी दूध वाली तो मतलब क्या साढ़े घर वाले कितना इतना लोग याशियाँ चराते पैन ये पता चलता है। अच्छा चाहे गर्मी सर्दी अंदरों बैग है हीटर तो AC तो डिठी हो तो मसला नहीं है ठीक है फील्ड वंजना पौंदा है तां पता चलता है कि बाहर थींदा क्या पिया। और मैं को ये दसो कि साडा साउथ पंजाब तुसां एग्रीकल्चर की गल की है कि मुरब्बा नूं तुहाडे कोल भी तुसां एक बार दसेंदे पे मैं को कि 2 मुरब्बे कोई ज़मीन नहीं उनके बारे में दसो कि ऐसा को क्या इनके जो किसान किवें बाहर निकल सकते हैं। देखें एग्रीकल्चर में बात करते एक बिज़नेस है बिज़नेस को असल में ना हम लोग साउथ पंजाब वाले ना पुरानी ट्रेडिशन पे चल रहे हैं
ابھی تک ہم نے کوئی نیا طریقہ کار اڈاپٹ ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ ایگریکلچر میں مار کھا رہے ہیں. دنیا کے اندر ڈرپ اریگیشن سسٹم چلا گیا ہے. بالکل. دنیا اب جا رہی ہے جو آرگینک فارمنگ والی سائڈ پر، ایسے اور ڈفرینٹ طریقے اڈاپٹ کر رہی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے ابھی اپنا ہی پروجیکٹ کمپلیٹ کیا شجاع آباد میں، زبردست، سولر کا پروجیکٹ، جو میں اپنا بزنس کرتا ہوں سولر سے ریلیٹڈ. ماشاء اللہ. تو وہاں ایک ہم نے فارمر کو، اس کی تقریباً کوئی تھی 2 سے 3 مربع زمین تھی، اس کو پانی کی ضرورت تھی. اس کے 2 ٹیوبویل سے ہم نے اس کو ٹوٹل اس کی پورے زمین کی کیلکولیشن کے حساب سے اس کی سولر سسٹم لگایا، اور وہ تقریباً 50 کلو واٹ کا سولر سسٹم لگایا. اب اس سولر سسٹم سے کیا کیا، اس کا دن رات ٹیوبویل فری آف کاسٹ چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے چکی بھی لگا لی. آج وہ، میں نے پچھلے مہینے اس کا انٹرویو کنڈکٹ کیا، اور آج کے دن وہ بندہ پر منتھ 7 سے 8 لاکھ روپے کما رہا ہے. ارے ماشاء اللہ، اسی بزنس سے. اب آپ یہ دیکھو کہ اس نے نئی ٹیکنیک اڈاپٹ کی، بالکل. اور وہ پانی بھی فری لے رہا ہے، پانی بالکل فری ہے. ایسے ہی اس کا اپنی گندم بھی پس رہی ہے، وہ سب کچھ فری چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ارننگ دیکھو کہ وہ 7 سے 8 لاکھ پر منتھ کما رہا ہے. اب آپ خود ذرا امیجن کرو کہ اگر وہ بندہ 7 لاکھ روپے پر منتھ کما رہا ہے، تو ایک سال کے اندر وہ 70 سے 80 لاکھ روپے کما رہا ہے. مذاق ہے. بیٹھا وہ وہیں ہے، شجاع آباد میں. میں آپ کو لنک بھیجوں گا، آپ بھی دیکھیے گا. یار یہ ضرور بھیجنا، اس کا تو بڑا فائدہ ہو گیا مجھے. بھائی جان آپ کے آنے کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اوکے میں یاد ہے نا، ایک تیر تلور شکار ہے. سر مربع 1.5 مربع یا 2 مربع جو بھی ہمارے ریلیٹیو کی ہماری زمین ہے ادھر، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، بالکل بالکل میں آپ کو دعوت دوں گا چوک اعظم سر، لازمی. آپ آئیں. کوئی نہیں پٹ کٹے کر کے پیسے دے سا، میں نے پیسے نہیں جیب میں کٹ گن سا، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب سر میں جس ٹائم ہے نا، وہ بیچارے دی فصل پانی تو رہ ویندی ہے، اوئے ہوئے ڈیزل دے پیسے نہیں ہیں. تو مطلب میں اگر جاب کرے نا، گھر والے کو کوئی چیز دینا، میں تو چاہ تو کوئی چیز نہیں گھنا نا اسلام آباد، ٹھیک ہے نا، ہر کے اپنا نصیب کھانے. لیکن میں یہ چاہنا کہ یار اتوں دے ساڈے آس پاس دے لوگ انہاں کو فائدہ تھی. میں کافی ٹائم تو سوچا پیا کہ انہاں واسطے کیا کیتا ونجے. اتھاں سولر لیندے سے لازمی لاؤ، اور تو دعوت دیندے سے. میں ہن چھٹی ویسا گھر لازمن آسو تے اے اتھاں لازمن کرنا ہے پیا، اللہ خیر کرے. انشاءاللہ. اور اس تو علاوہ ساؤتھ پنجاب دی جیڑی ساڈی یوتھ ہے یا عوام ہے، پڑھے لکھے بھی بہت ہیں. ایک میں چھوٹی جی ایک وہی گال تو کو دسے سن، سارے ریلیٹیوز ہیں، میں انہاں دا نام نہیں ایکسپوز کرے سن، سارے ریلیٹیوز ہیں. وہ بندہ ماشاءاللہ بہو امیر ہے ایک دور ہے نا. وہ بندے کول 5 مربع دا ٹوٹل زمین ہو سی، زبردست. ویچ 2 مربع بچ گئے. ان کو کئی بندے آکھا کہ بھائی میں تے کو نا امریکہ دا ویزا لوے نا دے میں کر اے زمین ویچ تے میں کو اتنے پیسے ضرورت ہیں. ان ٹائم کوئی 50 یا 70 80 لاکھ روپے ضرورت ہے. صحیح ہے. انہیں آکھا اے ویچ، آج کنوں تقریباً 10-15 سال پہلے دی گال ہے. ہو ان صاحب جی نے وہ زمین ویچی، ویچ دے. ہن تکے اے والا دا نا تکے دے اوتے اساں وینے ہیں. ہاں، شارٹ کمز دے اساں دے شارٹ کٹ لگے دے میں ونو ہوتے. ہاں جی اون بھائی صاحب زمین ویچی، بالکل. ویچ دے پیسے ہاتھ دیتے کہ بھائی میری پوری فیملی دا ویزا لگتا پہ. ہن خود دی اون دی کوئی ریسرچ کیا نہیں، ورکنگ کیا نہیں. جی ویلے انہیں پیسے اون دے ہاتھ دیتے، وہ بندہ چلا گیا امریکہ. یہ ساری فیملی تھیں بیٹھی. یہ اج وہ فیملی جیڑی لینڈ کروزر بندی ہوتی ہے، مطلب وڈی وڈی گڈیاں دے ہوتے ہیں، بالکل بالکل. اج بیچارے وہ دھکے کھانے پہ بائک کھانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ از دیٹ وہ بندہ پیسے گن کے نکل گیا. اج وہ ہاتھ ہی نہیں آتا. پوائنٹ یہ ہے شارٹ ٹرم دے ویسے نا نقصان خاصو، ایو جے نقصان خاصو اوائڈ کرو. این سائڈ تو اوائڈ کرو. بھائی ول سارے کو ایگزامپل ملتی ہے کہ بھائی اگر ایگریکلچر ہی بری ہے تو بلا جہانگیر ترین کیندے نال سکسیسفل تھی ہے. میری اپنے علاقے کی ایگزامپل ہے نا. بالکل. میں ایسا لودھرا دا میرے سامنے یہ خالی جہانگیر ترین نہیں، بہت ساری ایگزامپل ہیں. میں یہ جی ایگزامپل نہ دے سکتا کہ بھائی ایک علاقے ایک بندہ چھوٹا جہاں فارمر ہے، انہیں ایک کنال زمین کتنی ہوتی ہے؟ ہاں، ایک کنال وہ بندہ ارننگ کریں پہ 5-6 لاکھ روپیہ سالانہ نہ 3 مہینے دا، مطلب سیزن وائز 3-4 مہینے جو 5-6 لاکھ روپے کما دے سائڈ تھی. میرے اور میں کو دساؤ سارے علاقے دے لوگ
1 महीने या 3 महीने या 1 सीजन कितना कमेंदन इन्हां कुल 1 एकड़ ही दी वन ना ये उनके विचों 5 लाख मैं नहीं आखदा कमा सकते उसन मसला क्या है तुसा GDP पर कैपिटा या ओवरऑल अर्निंग देखो ना पाकिस्तान इंडिया सारे नाल है दे उनके नाल चाइना पाकिस्तान को 1 कनाल जमीन दी मैंने पाकिस्तानी एग्रीकल्चर को किसान को उत्थां चाइना दे किसान को दी मैंने उत्थां इंडिया दे किसान को दी मैंने पाकिस्तान का जिहड़ा किसान है वो सब किनू कम उनके विचों फायदा चाहता पे ये हकीकत दसना पियां ये रिपोर्ट्स हैं ठीक है वजह क्या है वो पुराने तरीके दे उत्ते असां खड़े हैं जिवें असां तरीके ही ना चेंज करे सूं भला किवें तरक्की थी सी पॉइंट सिंपल है साकू तरीक़ेकार चेंज करना उसी दुनिया चेंज थी पई है ना 110% चेंज थी वो बटन वाला मोबाइल है तो उस तो बाद टच आ गए थे ये थी गया चेंज टेक्नोलॉजी चेंज थी गई 100% साकू भी एग्रीकल्चर डिफरेंट चीज़ां गिन के आवनियां चाहिए बिल्कुल ये मैं एक और चीज़ इस टाइम हम लोग जो चीज़ सोचते हैं ना फॉर एग्जांपल हम लोग हमारी जो यूथ है बिल्कुल यूथ से मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात करूँगा वो ये है कि आप लोग हम लोग जब कोई हमारी फैमिली के अंदर पढ़ जाता स्पेशली देहाती इलाके में से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें से जो लोग पढ़ जाते हैं वो कहते हैं हम चले जाएंगे शहर हमने तो देहात जाना नहीं है अगर हमने पढ़ा लिखा है हम बन गए हैं तो हमने फसल की साइड पर तो जाना नहीं क्योंकि फसल वाली साइड पे वही जाता है जो अनपढ़ जाहिल है ये बेवकूफ़ी है दुनिया अब शिफ्ट कर रही है फ्रॉम सिटीज टू विलेजेस मतलब उल्ट हो रहा है हमारे यहाँ अभी शिफ्ट हो रहा है देहातों से लोग आ रहे हैं शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दुनिया में पढ़े लिखे तबके के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी जा रही है एग्रीकल्चर वाली साइड पर और ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल ही नहीं करते अब आप खुद बताएं अब मैं आपको आप ये चले जाते हैं ना सेरीना जिस होटल में गए हो सेरीना में चले जाओ मैरियट में चले जाओ रमादा में चले जाओ बड़े बड़े होटल में जाओ उनको कहो कि भाईजान मैंने ना ऑर्गेनिक खाने की मतलब डिश लेनी है ऑर्गेनिक खाना वो होता है जिसमें ना आपने केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता मतलब पेस्टिसाइड नहीं डाले होते उस फसल के अंदर उसमें आपने कोई यूरिया खाद नहीं डाली होती कुछ भी नहीं डाला होता कोई एग्रीकल्चर के ऊपर ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा एक तो वो बचत दूसरा उसके ना करने के बाद जो पैदावार होती है ना अगर टमाटर की फसल बनी है आपकी पेस्टिसाइड के साथ वो अगर बिकती है ना 5 लाख की